بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسے سورہ سے کی آیت سے شروع کیا کہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سورہ سے میں نے یہ پڑھا ہے۔ ہر مسلمان روزانہ کم از کم 10 مرتبہ تو ضرور پڑھتا ہے۔ وہ مشہور سورہ کہ جس سورہ کا نام ہی سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر سورہ نہیں۔ بہترین سورہ ہے کہ جس میں ولایت امیر المومنین کا بھی اعلان ہے اور نعمتوں کا اعلان بھی ہے، ایک دعا بھی ہے کہ اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، جو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار تو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا۔ یہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ سورہ الحمد جو قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، سورہ بقرہ سے پہلے والا سورہ سورہ فاتحہ، اس کی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا چاہتے ہیں۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس کے سامنے سر جھکاؤ، جتنا اس کے سامنے سر جھکاؤ گے اللہ تمہارے سر کو اتنا بلند کرے گا۔ عبادت کرتے رہو، اور اللہ نے اتنا آسان طریقہ کر دیا عبادت کے لیے کہ 24/7 انسان عبادت کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ 24 گھنٹے وضو سے رہو، آپ کو عبادت میں لکھا جائے گا 24۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا کریم ہے۔ جب جاؤ ہر وقت عبادت میں رہو۔ یہاں تک کہا کہ اگر وضو کر کے سو جاؤ تم تو رات بھر، دن بھر، جبھی بھی آپ سو رہے، آپ کا وہ جو لمحات گزر رہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، جو بھی آپ رات میں سو رہے، وہ ساری چیزیں تمہاری عبادت میں گزاری جائیں گی۔ کتنا کریم ہے اللہ۔ انہیں ایسا لگ رہا کہ اللہ صرف بہانے ڈھونڈ رہا، موقع دیکھ رہا کہ میں کیسا اپنے بندوں کے اوپر رحمت کو نازل کروں، اور وہ فیکٹ ہے، وہ صرف اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ you should understand کہ اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، بلکہ رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا۔ وہ عجیب کریم، کریم، ایسا کریم کہ اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں، اس کے قہر کے اوپر اس کا کرم آ گیا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنی بڑی بات ہے یار۔ اس کا قہر کم ہے، رحم زیادہ ہے۔ وہ عذاب ہی نازل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ لے، میں تو معافی مانگ لے۔ کتنے نام ہیں اس کے، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم مسلسل پڑھتے رہو، یہ تمہارے گناہ معاف ہونے کی چیز ہے۔ دیکھیں دوستو، مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلم کرنے والے وہ گناہی ہے، گناہ نے نافرمانی، سن ہمارا۔ تو بہترین اعمال میں یہ ہے کہ مسلسل یا تواب الرحیم، یا تواب، اللہ کے اس نام کو پکارو، اللہ کے اس نام کو آواز دو کہ پروردگار تو تواب الرحیم ہے۔ انہیں آپ ایکسپٹ کر رہے، یو آر ایکسپٹنگ اللہ، کہ اللہ ہی ہم کو فارگیو کرنے والا ہے۔ یا تواب الرحیم کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ کس کو بولیں گے معاف کرنے والا؟ جو معاف کرنے والا اسی کو معاف کرنے والا بولیں گے نا۔ تو آپ جتنی دفعہ اللہ کا یہ نام لیں گے، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، مسلسل اس کا ورد کرو۔ اس کا ورد 24 گھنٹے کر سکتے، یا تواب الرحیم، تو تم کو احساس ہوگا کہ میں گناہگار ہوں اور وہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ یہ فیلنگز کو پیدا کرو، یہ فیلنگز کو پیدا کرو کہ یس میں گناہگار ہوں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ وی ڈونٹ ایکسپٹ۔ ہم کس، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں؟ کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یس میں نے گناہ کیے؟ کبھی نہیں آتا، unless you did big thing، ورنہ تو آتے ہی نہیں۔ اسی لیے مثال کے طور پر بامبے میں کار ڈرائیو کر رہا، ٹرین میں جا رہے، بس میں جا رہے، رکشے میں جا رہے، بیٹھے ہوئے، تو یہ بولتے رہو یا تواب الرحیم، یا تواب، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے لمحات تمہاری عبادت میں لکھے جائیں گے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ بتا کہ تم عبادت کرنا چاہتے، عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف یہ نہیں کہ وضو کر کے مصلی پہ تم آگے نماز پڑھو گے تو تمہاری عبادت میں لکھی جائے گی، نہیں۔ اللہ کہہ رہا کچھ نہیں، تم ہر وقت تو نماز انسان نہیں پڑھ سکتا۔ آفس جا رہا کیسے نماز پڑھے گا؟ آفس میں 8 گھنٹے ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہو، کام کرتے، جب ذہن میں دل میں بولتے رہو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ اگر آفس میں بیٹھے تو وضو سے بیٹھو، اگر وضو سے بیٹھو گے تو تمہارے وہ لمحات جو ہے ساری عبادت میں لکھے جائیں گے۔ تو آپ دیکھو کہ عبادت کثرت سے تمہارے اکاؤنٹ میں تمہارے گڈ ڈیڈز جو ہے وہ عبادت میں آ جائیں،
اور تمہارے جو بیڈ ڈیڈز ہیں وہ خود بخود اللہ اس کو ریز کرتا جائے. جب گڈ ڈیڈز بڑھتے جاتے ہیں تو بیڈ ڈیڈز خود بخود ریز ہوتے. تو اگر ہم انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے بیڈ ڈیڈز ریز ہونا, میرے گڈ ڈیڈز بڑھتے رہنا. ہمیشہ یہ بولتے رہو, اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو. اگر اس میں نہیں بولتے, گجراتی میں بولو, اردو میں بولو, انگلش میں بولو کہ اللہ فارگیو می, یہ بولتے رہو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. احساس, یہ فیلنگز جس دن انسان کو پیدا کریں گے نا, یہ فیلنگز جس دن پیدا ہوں گے اس دن سارے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ احساس نہیں کرتے. کسی کے ذہن میں, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں مانا, کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یس میں نے گناہ کیے. ہمیشہ کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے, میں نے بڑے اعمال اچھے, میرے تو بہت اچھے اعمال. یہ جو ذہن میں نا, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, یاد رکھو. یہ ایسا پرابلم ہے کہ تم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا نیچے پرابلم کرنے والا ہے. دیکھیں, ثنا کی موت ایک الارم ہے ہم سب کے لیے. جب گئی تھی یہاں سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ثنا واپس نہیں آئے گی, ان کی باڈی واپس آئے گی. جب بامبے سے گئی تھی تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچی جو ہے باڈی کے ساتھ آئے گی, یہ خالی باڈی آئے گی. تو یہ کیا ہے, یہ ایک الارم ہے ہمارے لیے بھی ہو سکتا. ہم گھر سے باہر نکل رہے, پتہ نہیں کہ واپس آئیں گے. اسی لیے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو دروازے پہ کھڑے رہے کہ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. پھر بولے سلام علیکہ یا غریب الغربا, سلام علیہ کی شہزادی معصومہ بنت موسیٰ. پھر ہاتھ رکھ کے بولے سلام علیکہ یا فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرزند. تمہاری پوری وہ ٹریولنگ جو ہے اس کی لائف کا پروٹیکشن ہے یہ سلام. ایکسیڈنٹل موت, جیسا یہ بچی کی ایکسیڈنٹل موت ہے, ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی اگر تم سلام کر کے گھر سے باہر نکلو. سلام کر کے اگر کوئی گھر سے باہر نکلے, اس کی موت اللہ اس کی حفاظت کرتا. مولا حسین غریب, اس لیے کہ سفر کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے 8ویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرنا ٹریولنگ کے وقت. یہ نہیں کہ آپ بامبے سے کہیں آپ دور جا رہے, فلائٹ سے جا رہے تو سلام. مثال کے طور پر بامبے سے آپ کہیں باہر جا رہے, ہر وقت سلام کر کے باہر نکلو. ایک عادت ڈال لو, ایک عادت ڈال لو سلام کی, کہ جس سے تمہاری لائف کا پروٹیکشن ہے سب کے لیے. بولا جو اس وقت سفینۃ النجات پہ ثنا اس محترمہ کی میری مجلس سن رہا, فرائیڈے کا دن ہے آج 18 دسمبر ہے, تو میری خواہش آپ سے کہ یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. میری مجلس کا آغاز ہی میں نے اس آیت سے کیا کہ عبادت صرف اللہ کی. آپ سوچو کہ کیا کیا قرآن پڑھ رہے عبادت, قرآن کو دیکھ رہے عبادت, قرآن کو سن رہے عبادت. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں کہ اللہ کتنا, آپ خالی بیٹھے کو قرآن مجید چل رہا, آپ کے کانوں میں آواز آ رہی, یہ عبادت میں جائے گا وقت. کچھ نہیں کرے, خالی قرآن مجید کو کھول کے بیٹھے, جتنی دیر آنکھیں تمہاری اس میں, تمہارا ویژن بھی تیرے ہو رہا, تمہارے لمحات بھی عبادت میں لکھے جا رہے. پڑھ رہے, خود پڑھ رہے تو عبادت. اس میں کتنا ثواب ہے آپ کو پتا ہے. قرآن مجید پڑھ رہا, مثال کے طور پر قرآن مجید آپ نے کھولا, کھول کے آپ نے پڑھنا شروع کیا, تو آنکھوں کی عبادت ہو رہی, کانوں کی عبادت ہو رہی, زبان کی عبادت ہو رہی, 3 چیزوں کی عبادت ایک ساتھ ہو رہی. اگر تم کھول کے دیکھ کے پڑھ رہے, رٹاوا نہیں پڑھو, یاد ہے سورہ, لیکن جب موقع ملا جب قرآن مجید کو دیکھ لو. قرآن مجید میں یہی 10 ثواب ہے کہ 3 چیزیں ایک ساتھ آپ کو ثواب میں ملتی. آنکھوں کا ثواب ہو رہا, کانوں کا ثواب ہو رہا, جو کانوں سے ہم نے غیبتیں سنی ہے, کانوں سے جو میوزک سنی ہے, کانوں سے جو ہم نے گناہ کیے, وہ آنکھ کا ثواب ہو رہا کہ آنکھ سے جو گناہ کیے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. آنکھ کا ثواب ہو رہا. زبان سے جو ہم نے گناہ کیے, غیبتیں کیے, بہتان باندھا, ایلیگیشنز لگائے, لوگوں کی بیک بائٹنگ کی, وہ ساری چیزیں پھر تمہاری زبان کا گناہ جو ہے وہ زبان کا گناہ ریز ہوتا جا رہا. صرف ایک قرآن مجید, 3 عبادتیں ایک ساتھ ہو رہی, سننے کی عبادت, دیکھنے کی عبادت, پڑھنے کی عبادت. آپ سوچو کتنا ثواب. اللہ بولتا ہے کہ صرف میری عبادت کرتے رہو, اور عبادت صرف اللہ کی. یہ ساری وہ چیزیں کہ جو میں تو بہت ایزی لے کے تیزی سے آگے بڑھ رہا, ورنہ ایک مجلس ہے میری انشاءاللہ. تو آپ سے میری خواہش یہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کی, اور جتنی عبادت کرو گے عبادت کا شوق پیدا ہونا. عبادت کا شوق, عبادت کے شوق کے لیے اللہ کے رسول بولتے ہیں, امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام, 2 اماموں کے نام لو. یہ 2 اماموں کے نام لے کے واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. عبادت کے شوق کے لیے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ. یہ دونوں واسطے تم کو دیکھیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, شوق ہے مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں عبادت کروں, میں نماز عشاء پڑھوں, لیکن میں نہیں پڑھ رہا, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کر دے. عبادت کرنے کا شوق ہے لیکن میں نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ شیطان غالب آ گیا, نیند آ گئی تم کو,
کاہلی ہو گئی, تم نہیں کر رہے. تو اس کے لیے کہ عبادت کا شوق پیدا ہو. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں کہ میرے 10ویں وارث کا اور 11ویں وارث کا واسطہ دو, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما, گیو می چانس, گیو می چانس, مجھے ایک موقع دے, مجھے ایک چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. جسٹ سی, اگر تم کرو گے یو ول ناٹ بلیو کہ جب اللہ توفیق عطا کرتا نا, دعا کرو ہمیشہ کہ پروردگار تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت کریں مالک. اور جب اللہ کی عبادت کا جو لطف ہے, جو مزہ ہے, ایک عجیب مزہ ہے, ایک عجیب مزہ ہے اللہ کی عبادت کا. مولا بولتے دعائے کھمیل میں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم. کیا کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی چیز علی کو نہیں معلوم لیکن گناہ کے لیے اس طرح معافی مانگی گئی؟ امام علی نے اپنے لیے بولا خدا نہ خستہ, یہ علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. میرے مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. مولا ہی کی رحمت ہے, مولا ہی کا واسطہ ہے, مولا ہی کا وسیلہ ہے. میرے مولا ہی ہم کو خبر میں بچائیں گے, مولا ہی موت کے وقت بچائیں گے, مولا ہی میرا مولا برزخ میں, شاہ نجف ہی برزخ میں بچائے گا, شاہ نجف ہی خبر کی پہلی رات کو بچائے گا. ہمارے پاس ہے کیا دوستو؟ ہمارا دامن بالکل خالی ہے. لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تو یہ بول کے دعا کر رہا کہ پروردگار پلیز forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. میں کیا بول رہا آپ سے؟ یا تواب الرحیم, یا یہ بولنا عبادت ہے. یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, اللہ تو معاف کرے, تو گناہوں کو معاف کرنے والا. اس کے بعد یہ جملہ, یہ اسی لیے میں بول رہا کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس کہ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, کٹ آف فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے یہ مجلس رکھی ہے, سفینۃ النجات کے تھرو یہ مجلس پوری دنیا سن رہی. تو یہ سوچو کہ آپ بار بار یہ بولتے اللہ forgive me, forgive me, forgive me. جتنی دفعہ بولو گے اللہ اتنا اجر عظیم عطا کرے گا. سب سے زیادہ اسی لیے کثرت رکھی گئی عبادت میں کہ جب تم بندہ معافی مانگے, اور اللہ نے اپنے ناموں میں یہ نام رکھے گا کہ میں ہوں جو توبہ کو قبول کرتا ہوں, میں ہوں جو گناہوں کو معاف کرتا ہوں. بے شک اگر وہ اس نے گناہوں کو وہ تواب الرحیم نہیں ہوتا, وہ غفور الرحیم نہیں ہوتا, تو دوستوں سوائے معصومین کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, ہر انسان جہنم میں جاتا تھا سوائے معصومین کے, جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا. صرف وہ تواب الرحیم ہونے سے, غفور الرحیم ہونے سے, عزیز یا غفار ہونے سے, وہ کریم ہونے سے, وہ رحمان ہونے سے, وہ رحیم ہونے سے ہم سب بخشے جا رہے ہیں. otherwise don't expect اتنے گناہ 24/7 ہمارے سوائے گناہ کے کیا ہے. میرے ذہن میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ یہ غفلتوں سے باہر آؤ, یہ سوچو کہ میں گناہ گار ہوں. یہ کبھی مت سوچو کہ میں نیک ہوں. یہ سب سے بڑا ایشو ہے, سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا کہ no, I'm very pious, I'm praying 5 times. So what if you are praying 5 times? گناہ کتنے کر رہے؟ کبھی وہ بھی سوچا کہ گناہ کتنے ہمارے ذہنوں میں شیطان ایسے ڈالتا ہے اور ڈال کے بولتا ہوں no, you are very pious. تم تو اتنی عبادت گزار ہو یار, تم اتنی تصویر نکالتے ہو, اتنی نمازیں پڑھتے ہو, اتنے ڈونیشنز دیتے ہو, اللہ معاف کرے. تو ختم ہوگی بات. یہ ذہن میں خیال آیا گئے. بس یہ چیزوں کو یاد رکھو جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ نیچے فائدہ پہنچانے والی نیکی ہے یہ. when you say کہ اللہ پلیز forgive me, میری خواہش ہے آپ سے 24 گھنٹے جب ذہن میں خیال آیا, ایگزامپل اف یو آر ایٹنگ, آپ کھانے پہ بیٹھے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں نے یہ گناہ کیا, اللہ فوراً معافی. اور معافی زور سے بول, کوئی حج نہیں ہے. اگر تمہارا بھائی بیٹھا ہوا, تمہاری بہن بیٹھی, تمہاری بیوی بیٹھے, تمہارے بچے بیٹھے, ڈزنٹ میٹر. اگر تم نے کہا کہ اللہ معاف کر, تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے. ہو سکتا تمہارا یہ عمل کوئی اور سنے اور وہ بھی اسی طرح کو کرنے لگے, تو تم اس کے ذریعہ بنو گے,
جب تم یہ بولو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، واٹ از رانگ، واٹ از رانگ؟ اچھا زبان سے نہیں، آہستہ بولو، بولو تو پرابلم یہ زبان موٹی ہو گئی، اتنا زبان پہ حرام کھایا ہے کہ ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور ایک چیز یاد رکھو، یہ ظالم شیطان کبھی تم کو معافی کے لیے اس عبادت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ اگر تم معافی مانگو گے تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تواب و رحیم ہوں، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو تم جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے تم اللہ کے قریب ہوگے۔ تو شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تم جنت کی طرف جاؤ۔ شیطان ظالم یہی چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ تو کوشش یہ کرو، اسی لیے وہ کبھی تم کو استغفار کرنے نہیں دیتا۔ آپ سوچو کہ کیا جا رہا مجھے، میرا جا رہا کیا؟ اور ایک چیز اور یاد رکھو ذہن میں کہ اللہ سے معافی مانگنے میں کبھی عزت نہیں جاتی، کبھی عزت نہیں جاتی۔ اللہ عزت دیتا ہے، عزت کا دینا پروردگار کا کام ہے، اللہ کا کام ہے عزت۔ بس تو یہ کوشش کرو کہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے، بندوں سے نہیں مانگ رہے، تم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے تو اللہ جب معاف کر رہا تو تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ جب ایون جو مر گئے ان کی قبر پر جا کے بولو، یا یہیں جہاں بیٹھ کے بول سکتے بولو کہ اللہ کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ کیا ہے؟ What is this؟ کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر کہ جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے پہ ہم پہ کیا۔